السلام علیکم خواتین و حضرات، وقت ہوتا ہے آپ کے حسب حال کا. میں ہوں جس کا میزبان جنید سلیم. ناظرین، آج ایک مرتبہ پھر وہی ہمارا محلہ اور وہی ہمارے محلے کے مسائل. جنید میاں پھر آپ کہیں گے کہ وہی قصے کہانیاں لے کے بیٹھ جاتا ہے. بھئی کیا کریں، ناک میں دم کیا ہوا ان لوگوں نے. ایسی سردیاں شروع ہوتی ہیں، ایسا یہ شادیوں کا سیزن شروع ہوتا ہے. گلی ہماری آگے سے بند ہے. جو شخص اٹھتا ہے آ کے ادھر ٹینٹ لگا لیتا ہے. خدا کے واسطے وہاں پہ انسان رہتے ہیں، انہوں نے باہر بھی نکلنا ہوتا ہے. ہم کوئی ریچ تو نہیں ہے جو ساری سردیاں اندر ہی گزر رہیں گے. تو باہر سے لوگ آ کے آپ کی گلی میں شادیاں کرتے ہیں. بھائی گلی آگے سے بند ہے، اس لیے اٹھاتے ہیں اپنا ٹینٹ بوری بستر اور لا کے ہماری گلی میں لگا لیتے ہیں. باہر سے بھی آ جاتے ہیں. اور 3 دن سے تو اس منحوس نے ہمارا ناطقہ بند کیا ہوا. پتہ نہیں کہاں سے لے آیا شادی اپنے گھر میں. وہ سالہ صاحب رہتے ہیں گگو منڈی میں اور شادی ہو رہی ہے لاہور آ کے موصوف کے گھر میں. اور 3 دن سے جنید میاں یقین مانیے 3 دن ہو گئے ہیں گھر سے باہر نہیں نکلتے. محلے داری میں میرے بھائی ایسا ہوتا ہے، کبھی کسی کی شادی کبھی کسی کی شادی. یہ دیکھیے ذرا کیسے چٹاخ چٹاخ بولتے ہیں. یار ساری گلی بند کی ہوئی ہے. 3 دن سے تم لوگوں نے وہاں پہ راستہ بند علیحدہ، فائرنگ علیحدہ 3 دن سے ہو رہی ہے. 3 دن سے فائرنگ ہو رہی ہے جنید میاں. جنید صاحب دیکھیں، یقین مانیے 3 دن سے بٹ صاحب موصوف بیچارے گلی میں نہیں نکل سکے صرف فائرنگ کے ڈر کی وجہ سے. آپ تو صاحب ثروت ہیں، آپ تو کسی میرج ہال میں بھی شادی افورڈ کر سکتے. لیکن بہرحال گلی محلے میں ٹینٹ لگانا غریب آدمی کی مجبوری بھی ہے. لیکن خیال رکھنا چاہیے محلے داروں. شادیاں اتنی ہو رہی ہیں کہ اویلیبل شادی حال تھا ہی نہیں، اس لیے محلے میں مجبوراً ہمیں ٹینٹ لگانا پڑا. بھائی مجبوراً اگر محلے میں لگایا ٹینٹ تو 1 دن کے لیے 3-4 گھنٹے 5-6 گھنٹے کی لگا لو. 3 دن تم کیوں راستہ بند کرو؟ ولیمے تک تو لگانا تھا نا ٹینٹ. ذرا دیکھیے، مہندی گلی میں ہو رہی ہے، نکاح گلی میں ہو رہا ہے، بارات کے لیے ٹینٹ گلی میں لگے ہوئے ہیں، ولیمہ گلی میں ہو رہا ہے. لطیفی صاحب بتائیں، یہ سب چیزوں میں سے کوئی چیز مس ہونے والی ہے کیا؟ تیل مہندی ہم نہ کریں، برات لے کے نہ جائیں، ولیمہ وہاں نہ کریں؟ اب ایک گلی کی چوڑائی لمبائی تو دیکھ لے. کچھ حیا کر. اسی گلی میں 3 دن سے ڈھولک والے کھڑے ہیں، بڑے ڈھول لے کے آئے ہوئے ہیں. بھائی سادہ کونے میں کھڑے ہو کے بجا لو آرام سے. گھوم کے بجا رہے ہیں، گھومتے بھی ہیں ساتھ، گھومتے بھی ہیں، گھومتے بھی ہیں، گھوم کے بجا رہے ہیں، ڈھول بجا رہے ہیں. گوگل کو چھوڑیے، پانی لائیے. ایسے بدوقت دیکھیے، وہ اتنی سی گلی ہے چھوٹی سی اور گزرنے کی جگہ نہیں رہتی. اگر ڈھولک والا گھوم رہا ہو تو آپ کی بھابھی روٹیاں لینے کے لیے تندور پہ جا رہی تھی، وہ گھوم رہا تھا الو کا کان، ان کی کن پھٹی میں لگا ڈھول، سیدھا جا کے دیکھ کے نیچے چولہے میں گری. ہم اوپر کھڑے چھت پہ دیکھ رہے تھے، ہمارے منہ سے یہ نہیں نکلا پکڑیے. ہم نے وہاں سے بھی کہا گھونگھٹ نکالیے. یقین کیجئے مجھے کسی نے نہیں اٹھایا، بس یہی آوازیں آ رہی تھی گھونگھٹ نکالیے گھونگھٹ نکالیے. اب میں کتنا گھونگھٹ نکالوں؟ لطیفی چچا، اس میں چچی کا قصور ہے زیادہ، ڈھول والے کا کوئی قصور نہیں. کیا مطلب؟ وہ ڈھول کے ساتھ پراندے نہیں لٹکے ہوتے، چچی نے وہ پکڑنے کی کوشش کی، چاچی دا ہتھ اڑ گیا تو نال چاچی بھی گھوم رہی ہے. جنید میاں 3 دن وہ ڈھول والا کمبخت گلی میں گھومتا رہا ہے ڈھول بجاتے. نہیں تو 3 دن تک آپ کے اہلیہ ڈھول کے ساتھ ہی گھومتی رہی. نہیں بھائی، ان کو تو ہم نے 5-6 منٹ کے بعد ہی اتار لیا تھا. بڑے چکر آئے تھے مجھے. وہ نہیں باز آیا. اور یقین مانے 3 دن بدبخت فائرنگ کرتے رہے ہیں. بٹ صاحب بیچارے 3 دن گھر سے باہر نہیں نکلے. لطیفی بھائی وہ تو میری طبیعت خراب تھی، میں اس لیے نہیں نکلا. کیوں تکلف کر رہے ہیں؟ ہم نے خود دیکھا آدھا بٹ باہر آ گیا ہوا تھا اور باقی بھی آہستہ آہستہ باہر آ ہی جانا تھا. فائرنگ شروع ہوئی ہے، بٹ صاحب فوراً اندر بھاگ گئے. چلے شادی تو ٹھیک ہے، لیکن محلے میں یہ ہوائی فائرنگ یہ تو سریحن زیادہ. جنید صاحب گاؤں سے مہمان آئے ہوئے تھے، بس ان کے پاس اسلحہ تھا لیکن لائسنس والا اسلحہ تھا. وہ جذباتی ہو کے گنے چلاتے رہے.
जुनेद साहब अब ये लोग उस ढोल पर इतराज कर रहे हैं जिस पे 3 दिन ये एंजॉय करते रहे हैं। एंजॉय क्या करना था, तुमने बड़ा हाफसाबाद से मंशावियां मंगवाया हुआ था। मैंने भाभी को खुद देखा, इनके जो घर के बाहर तपड़ी लगी हुई है वो जमीन से इतनी ऊंची है, और भाभी पर्दे के पीछे यूं यूं मैंने करते देखा। अबे कमबख्त, इंसान तलाशी कर रहा है। चाकू किधर है? चाकू किधर है? हमने कहा था चाकू लेके चलो आज। गलत बात कर रहे हैं आप। नहीं, मैंने खुद देखा है रिदम पे। मैं कत्ल कर दूंगा क्या? वो तो चूहा निकले, चूहा। सानू कत्ल कर देना। कमरे में चूहा घुस आया। अच्छा, ये मौसूफा डरती हैं चूहे से। अच्छा। वो चूहे की वजह से ऐसे ऐसे कर रही। अच्छा, वो शायद ढोल के साथ मिल गई हो उसकी था। थोड़ा सा तो ख्याल करें ऐसी बात करते हुए, हद होगी। और जनाब आप लतीफी को भी तो देखें, वो मुझ पर क्या इल्जामत लगा रहा है। मैं नहीं, अकेला लगा रहा हूँ, अकेला। भाई बाबर मियां बताओ जरा, बताओ जुनैद साहब। मैं क्या बताऊं जुनैद साहब, मोहल्ले में शादी होती है, मुझे तो खाना आ जाता है। मैं इसलिए बोलता नहीं, वैसे भी लड़ाई इन लोगों की है। और इस दफा तो चुगताई साहब ने कोफ्ते और पालक चावल भेजे हैं। क्या बताऊं आपको। अरे कमबख्त, 2 कोफ्तों में बिक गया है। टीवी साहब छोटे गोश्त के थे कोफ्ते, बड़े गोश्त के होते थे मैं आपकी तरफ से बोलता जरूर। अब देखिएगा, गुर्बत का ये आलम है गली में कि छोटे गोश्त पे बिल्कुल खामोशी इख्तियार कर। ऐसा गरीब आदमी वहां पे देखा हमने इनकी शादी में जुनैद मियां, ये जो सेठ साहब बने हुए हैं। एक शख्स तो इतना बेवकूफ गरीब था, कोफ्ते को ऐसे तोड़ रहा था और ऊपर से साथ वाले को पूछ रहे हैं, जर्दी नहीं निकल रही, जर्दी नहीं निकल रही। हाँ जी। हाँ लतीफी साहब, एक बंदे को मैंने इनकी दावत पे जर्दे का लड्डू बना बना के खाते देखा है। रंग बिरंगे मेहमान आए इनकी शादी पे। एक मेहमान तो बड़ा सा सांप लेके आ गया। चाचू अच्छू जो शकरगढ़ में मांगता है। जुनैद साहब, एक फैमिली तो इनके यहाँ ऐसी भी आई है कि जेंट्स ने भी धोतियां बांधी हुई और लेडीज ने भी धोतियां बांधी हुई। जुनैद साहब वो हमारा कल्चर है। कादा कल्चर है? ये शादी हो रही सी, जो संती नमैश लगी सी। ऐसे ऐसे अजीब मेहमान। एक माई डांस फड़ के गतका खेल रही थी। तारीखी शादी थी जी। 13 मेहमानों की तो जेबें कटी हैं। ले और सुन ले, तो वो जेब काटने वाले भी मैंने छोड़े थे बीच में। रोते अमारत को जुनैद मियां खुसरे लेके आए हैं नचाने के लिए। तीनों के तीनों मर्दाना शक्ल के। जनाना शक्ल का हो तो इंसान चलो देख लेता है, मर्दाना शक्ल का खुसरा तो 5 मिनट नहीं बर्दाश्त होता। एक खुसरा कमबख्त तो मूंछों पे हाथ रख के डांस कर रहा। आप भी देख रहे थे खुसरो का डांस? नहीं, मैं तो मूंछें देख रहा था। लतीफी साहब क्यों झूठ बोल रहे हैं बाजी? इन्होंने मेरे सामने खुसरो को 2 बेले दिए हैं और ऐसे खड़े होकर दिए। हाय मैं मर गई। आपने खुसरो को वेले क्यों दी? हमने तो इसलिए दी थी कि जाके शेफ बनवाइए। नहीं लतीफी साहब देखिए, अगर वसाइल की कमियाबी की वजह से कोई खुशी गमी का ऐसा मौका आता है तो गली अगर कुछ देर के लिए बंद भी कर दी जाती है तो बाकी लोगों को मेरा ख्याल अकोमोडेट कर लेना चाहिए। ये तो होता रहता है ना, आज उनकी खुशी है कल आपके गमी होगी। मेरा मतलब है आपका यदि अच्छी बात है भाई, उनकी तरफ खुशी कर ली और हमारी तरफ गमी कर ली। लतीफी साहब आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ना, आप खुशी में भी हलीम बनाते हैं, गमी पे भी हलीम बनाते हैं। पता नहीं किस तरह के बेवकूफ लोग इकट्ठे किए हुए थे। जो बंदा खाना खा के निकल रहा था मेरे व्हाट्सएप को नाई समझ के कह रहा था खाना बहुत अच्छा बना है। चलो कोई नहीं मुकद्दस, तुसी टेंशन न लो, 1-2 ने किया जी सिर्फ। अच्छा पका तो कौन सा कारनामा अंजाम दे दिया? 3 दिन तो वो नाई बेचारे देगों में करड़ू करड़ू करते रहे। लतीफी साहब, जब देगों में मुगलई कोरमा पकेगा तो आवाज करड़ू करड़ू ही आएगी। अगर आलू शोरा पकाओगे तो आवाज करड़ू करड़ू कहां से निकलेगी? अबे नीयत साफ होनी चाहिए। आलू शोरबे में से भी करड़ू करड़ू ही निकलता है। हाँ जी। वैसे बाय द वे ये मुगलई कोरमा कौन सा होता है? पूरी देख दे चेक बोटी होवे ना जी, ओनू मुगलई कोरमा कहंदे। कमबख्त अजीब और गरीब रसूमात की वजह से सारी गली का खाना खराब कर दिया। गड़े खोद के वहां चूल्हे बना के तो देगे चढ़ाते रहे, किसी को तौफीक नहीं हुई गड़े बंद करने की। सारे कोयले बिखरे हुए हैं गली में, हड्डियां बिखरी हुई हैं। यूं लगता है जैसे 3 दिन यहाँ पे जंगे पलासी होती रही। तो और क्या? घूंघट निकालिए। अब घूंघट किससे निकाले? इधर आप है, इधर कोई भी नहीं।
یہ جو سامنے کمپیئر میاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی کوئی شریف آدمی نہیں ہے. خدا کا نام لے. اچھا چغتائی صاحب یہ دیکھیں آپ نے اس شادی پہ لاکھوں روپیہ خرچ کیا ہوگا, یقیناً کیا ہوگا, تو چند 100 روپے دے کے آپ بعد میں محلے کی صفائی نہیں کروا سکتے تھے؟ اور کیا, بٹ صاحب نے تو یہاں تک کہا تھا کہ بھائی چغتائی 3500 روپیہ مجھے دے دو, میں گلی صاف کر دیتا ہوں. جھوٹ نہ بولو لطیفی صاحب, میں 4500 کیا سی. آپ پہلے 4500 روپیہ کا, جب ہم نے بتایا کہ ہڈیاں بھی بک جاتی ہیں, پھر 3500 میں بھی مان گئے. آرام نال لطیفی, آرام نال. میرے بٹ صاحب نے تے کہا سی کہ بندیاں نوں بلا کے انہاں نوں 3500 دعا کے تے کام کرانا وا. وہی بات تو وہی ہو گئی نا. ویسے چغتائی صاحب ڈیوٹی تو یہ آپ کی ہے نا بارہ. نہیں صاحب, ابھی پرسوں تو شادی ختم ہوئی ہے, جیسی فرصت ملتی ہے کروا دوں گا. فرصت کون سی, تجھے فرصت نہیں مل رہی. ساری گلی کا کھانا خراب ہوا ہوا ہے, وہاں قدم رکھنا محال ہوا ہوا ہے, اور آپ کو فرصت نہیں مل رہی. جنید صاحب میں تو زبان نہیں کھولدا, میں اتنے دکانداری کرنی ہوندی ہے. دکان دے باہر میں بکرا بنیا سی, اگلی عید واسطے میں لیا سی. ایک ہورے کتھوں ویاہ جو انجن کردا ہے, اس ویلے دے ہاتھ صحیح ہو گئے. ਇਹਨੇ ਬੱਕਰੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਅਨਾਰ ਚਲਾਇਆ, ਉਹ ਰੱਸੀ ਸੀ ਛੋਟੀ, ਬੱਕਰਾ ਵਿਚਾਰਾ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਉਹ ਅਨਾਰ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਇਧਰਲੀ ਅੱਖ ਹੀ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਗਈ ਚੱਲ. ਉਹ ਬੇਜ਼ਬਾਨ ਵਿਚਾਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਿਆ, ਅੱਖ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਇੰਨਾ ਕਿਹਾ, ਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਹੀ ਤਲਾਕ ਹੋਣੀ ਹੈ. ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہیے گا. چلیں, جب وہ وقت گزر جاتا ہے, آپ ٹھنڈے ہو جاتے ہو, تو وہی وقت ہوتا ہے جب آپ کو فوری طور پہ صلح کا ہاتھ بڑھا دینا چاہیے, کیونکہ جب وہ سٹیج بھی گزر جاتی ہے پھر ہماری انائیں کھڑی ہو جاتی ہیں, پھر انا سے ٹکراتی ہے, اور خون کس کا ہوتا ہے؟ محبت کا, رشتے کا. بھائی جان, ہم میں سے کوئی شخص پوری ایمانداری کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہے کہ اس کا اپنے خاندان میں, اپنے محلے میں, اپنی برادری میں, یا اپنی ورک پلیس پہ کسی کے ساتھ بھی, کسی ایک بندے کے ساتھ بھی اس نے یکسر قطع تعلقی نہیں کر رکھی, بالکل اس نے بول چال بند نہیں کی ہوئی. میرا خیال ہے کہ مشکل ہے یہ کہنا. بالکل میری زندگی میں تو ایسے کافی لوگ ہوں گے, سچی بات ہے, میں تو اعتراف کرتا ہوں. اور اگر آپ اپنے دوست احباب سے پوچھ کے دیکھیں تو ہر شخص کی زندگی میں کئی ایسے لوگ ہیں جن کے ساتھ کسی نہ کسی انداز میں یکسر قطع تعلقی کی ہوئی. یار تم یہ اپنا دوست احباب کی بات کرتے ہو, اب تو کئی ایسی مثالیں موجود ہیں, ایک کدی نہیں کئی, بلکہ ہر خاندان میں ایسی کوئی نہ کوئی فیملی میں مثال ہوگی. سگے بھائی ایک ہی ماں باپ کے جنے ہوئے جو ہیں وہ کئی سال آپس میں نہیں ملتے. ایسی خوفناک صورتحال پیدا ہو گئی ہوئی ہے, اور اتنے ہم بدید سے ہو گئے ہوئے ہیں کہ کوئی خوف خدا اللہ معاف کر دے ہمیں راہ ہی نہیں ہوا. ایسے بہت سے ارد گرد نظر ڈالیں تو یاد آتا ہے کہ یار وہ فلاں بھی 2 بھائی آپس میں کئی سالوں سے نہیں ملے, وہ فلاں 2 بھائی بھی آپس میں کئی سالوں سے نہیں ملے, فلاں بہن اور بھائی آپس میں کئی سالوں سے نہیں ملے. اچھا, ہم اکثر جو ہے وہ مطلب کوئی ایسی اپنی عادت اس لیے بھی ترک کرتے ہیں کہ ہمارے دین میں اس کی ممانعت ہوتی ہے, بڑا سخت حکم ہوتا ہے, لیکن شاید ہم اس بات کو اس لیے اہمیت نہیں دیتے کہ ہم اس حوالے سے جو قرآنی آیات ہیں اور کئی احادیث ہے, 2 ٹوک انداز میں یعنی ممانعت کی گئی ہے, مذمت کی گئی ہے اس رجحان کی. ایک حدیث میں تو واضح طور پہ ہے کہ جو 3 دن سے زیادہ مسلمان دوسرے مسلمان سے نہ بات کرے, قطع تعلقی کر لے, اس بات کو یعنی ممانعت کی گئی ہے. پھر ایک اور حدیث میں ہے کہ اگر 1 سال تک ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو نہیں بلاتا تو گویا اس نے دوسرے کا قتل کر دیا. اللہ اکبر. نہیں باقی بڑی خوفناک صورتحال ہے, اور مسائل بڑے چھوٹے چھوٹے سے ہیں. یہ قطع تعلقی کی جو وجوہات ہیں, ریزنز آپ پتہ کرنے شروع کریں تو بڑی ہی ٹلی سی, فضول سی اور مضحکہ خیز وجہ ہوتی ہے. یہ ہو گیا تھا, پھر میں نے اپنے بھائی کو 3 سال ہو گئے نہیں بلایا,
وہ سب کچھ ادھر ہی رہ جانا ہے بھائی. زندگی بہت چھوٹی ہے, بہت چھوٹی ہے, اس کا ٹائم ویسٹ مت کرو. اصل میں وجہ کچھ بھی نہیں ہوتی. کسی سے پوچھ کے دیکھ لو تو خود کچھ عرصے بعد آپ کو یہ یاد کر کے جو آپ وجہ تنازع ہے جس کی وجہ سے آپ نے اپنا اتنا خوبصورت تعلق ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا, کبھی اس پہ بات کرو تو آپ کی اپنی ہنسی نکل جاتی ہے. اگر آپ کے اندر کوئی لال رنگ کی لائٹ جل رہی ہے ضمیر نام کی, تو آپ کو خود اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کتنی بڑی حماقت کے مرتکب ہو رہے ہیں. مطلب اتنا خوبصورت رشتہ دوستی کا, رشتہ داریوں میں ایسے مطلب رشتے موجود ہیں, محفلیں چھوٹ جاتی ہیں یار, محفلیں چھوٹ جاتی ہیں بغیر کسی بات کے. اور اس کے وجہ بنیاد میں پتہ کیا ہوتی ہے؟ انا ہماری, اور کیا, سیدھی بات ہے. اگر اس نے نہیں بلایا تو میں نے بھی نہیں بلایا. اچھا اسی لیے کہتے ہیں کہ جب بھی ایسا کوئی جھگڑا ہو جائے, سمجھدا کی ہے ہاں بڑا سانو فکر لے دے گی, وہ اپنے آپ نے سمجھدا کی ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ جب بھی ایسا کوئی معاملہ درپیش ہو جہاں پہ قطع تعلقی کا اندیشہ موجود ہو, تو ایک تازہ بات اس لیے نہیں کر رہی ہے کہ دونوں جو طرفین ہیں وہ غصے میں ہوتے ہیں. چلیں جب وہ وقت گزر جاتا ہے, آپ ٹھنڈے ہو جاتے ہو, تو وہی وقت ہوتا ہے جب آپ کو فوری طور پہ صلح کا ہاتھ بڑھا دینا چاہیے, کیونکہ جب وہ سٹیج بھی گزر جاتی ہے پھر ہماری انائیں کھڑی ہو جاتی ہیں, پھر انا سے ٹکراتی ہے. اور خون کس کا ہوتا ہے؟ محبت کا, رشتے کا. آج کے بعد تمہاری میری صلاحیت کوئی بات نہیں, دل میں نہ رکھنا یار. نہیں جی نہیں, یار آپ یہ دیکھو کہ آپ اگر بہن بھائیوں میں یا بھائیوں میں دیکھو نا تنازع کی وجہ, زیادہ تر آپ کو ملے گا جائیداد کی تقسیم, زیادہ تر. آپ اس حوالے سے تھوڑا سا اگر سوچ لو کہ جو زمین زیادہ لے گیا ہے یا جو پراپرٹی زیادہ لے گیا ہے یا جو دکان زیادہ لے گیا ہے, کیا وہ زمین اور دکان اسے بچا لے گی؟ اس نے بھی جانا ہی ہے, آپ نے بھی جانا ہے. تو پھر کیا ضرورت ہے آپ کو اس چھوٹی چھوٹی چیزوں سے, یہ مادی اشیاء جو دنیا میں ہیں, اس کی وجہ سے آپ اتنا بڑا گناہ بھی کھٹ رہے ہیں اور اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں. آپ کو اتنی پیاری اللہ پاک نے زندگی دی ہوئی ہے, اس کو انجوائے کریں. ان چکروں میں پڑنے کی لوڑ ہی نہیں ہے. یا پھر رشتیوں کی وجہ سے ہم لڑ پڑتے ہیں, رشتہ نہ ہونے کی, رشتہ نہیں ہویا تو ساری زندگی مڑ کے بلائے یار جان دیو خدا دا نا, جی نہیں ہویا تو پھر کیا ہے, اور جگہ ہو گیا. آپ کا اختلاف نہیں, خاص طور پہ پیسوں کے لین دین پہ بھی سر اختلاف بڑا ہو جاتا ہے. اچھا نہیں, اختلاف کی تو 100 وجوہات ہو سکتی ہیں, اس بات پر مکالمہ نہیں ہے. بات یہ اس کی کئی وجوہات ہوتی ہیں لڑائی جھگڑے کی, لیکن ہم نے منانے کا جو ایک رجحان ہوا کرتا تھا ہمارے معاشرے میں وہ چھوڑ دیا. پہلے ہم سنا کرتے تھے کہ جناب تایا ابو جو ہیں وہ سینکڑوں میل کا فاصلہ جو ہے وہ طے کر کے صلح کرانے کے لیے پہنچے. پھر ایک بہت اہم موقع ہوتا تھا جب کسی کی شادی بیاہ ہوتی تھی, جو ناراضگی بھرپور طریقے سے ظاہر کرتے تھے, لیکن شادی بیاہ اسی وقت یعنی ہوتی تھی, وقوع پذیر ہوتی تھی جب تک کہ منا نہیں لیا جاتا تھا. اب یہ رجحان بھی کم ہوتا جا رہا ہے. وہ کہتے ہیں نہیں مانے, نہیں تو کوئی بات نہیں جی, ہم بھی نہیں جائیں گے, ہم بھی نہیں جائیں گے, ہم بھی نہیں جائیں گے, کرتے کرتے رشتہ بالکل ٹوٹ جاتا. کہہ دیں نے ساڈا کیڑا کم اڑیا ہے, ہو ہی جانا نا جی. صحیح بات ہے. کئی بار بڑا تایا صلح کران گیا تو آپ لڑ پندے. یہ بھی فرمان ہے نا کہ دو انسانوں کو آپس میں لڑانا جو ہے یہ انسانیت کے قتل کے مترادف, اور دو انسانوں کو آپس میں جوڑ دینا پوری انسانیت کو بچانے کے مترادف. آپ اس طرح اگر سوچیں گے, اگر ایک چھوٹا چھوٹا جو اکائی ہے اس کو محفوظ کریں گے تو پھر آپ بچیں گے. یار قرآن پاک میں تو ارشاد ہے کہ جو ان تعلقات کو توڑتے ہیں جن کو اللہ رب العزت نے جوڑنے کا حکم دیا ہے, وہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں اور ان پر لعنت ہے. اللہ اکبر, استغفر اللہ استغفر اللہ. یہ واقعی یہ رجحان کافی کم ہو گیا ہوا ہے, ورنہ جب شہر چھوٹے تھے نا جی, آبادیاں چھوٹی تھی تو یہ انوالومنٹ جو تھی یہ خاصی ہوتی تھی. کوئی ناراض ہو گیا تو دوسرا تیسرا کو بندہ ایسے ضرور جا کے صلح کرا دیتا تھا. یار سنے تاڈی آپ سے جڈو یار کی کر چلا گیا ہو گیا چھڑ کے بعد چلو چاچے نہیں تگا کر معافی دے دیا. اب وہ لوگ نہیں رہے, اب سب کو اپنی اپنی پڑی ہے, سارے اپنی اپنی گڈی کاٹ کے کام سے نکل جاتے. اچھا جب سے یہ سوشل میڈیا آیا ہے نا تو بجائے لوگوں کے دل جڑ جائیں اس نے بھی دوریاں پیدا کر دی ہیں. اس کا ہم ایک اور سمت کے حوالے سے کئی بار ذکر کر چکے, لیکن یہ جو ناراضگی ہیں یہ سوشل میڈیا پہ بھی اسی طرح چلتی ہیں کہ اگر کوئی گروپ میں مجھ سے جس سے میں نہیں بولتا وہ گروپ میں شامل ہو گیا ہے, یا فلاں
میرے اگر میں نے کسی کو انفرینڈ کر دیا ہے فیس بک پہ تو تم نے کیوں نہیں کیا, اس لیے میں تمہیں بھی انفرینڈ کر رہا ہوں. مطلب ایک عجیب ہمارا سوشل میڈیا پہ بھی وہی جو تعصب ہے وہ اس پہ بھی جاری ہے. ہاں جی کئی بندے سویرے اٹھ کے نا آپ فون دیکھیں نا تو آپ کا فون انج بھریا ہوتا ہے جی میں چھوٹے گلاس سے پورے جگ الٹا دیا. اچھا جی آپ اس کو آپ میسج دیکھیں تو کوئی تعلق نہیں ہوتا آپ سے ان میسیجز کا, کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا آپ کو اس میسیج میں, مگر وہ جو میسیج بھیجنے والے لوگ ہیں ان میں سے کئی اس بات پہ بھی ناراض ہو دیتا وہ دعویٰ کرو انہوں نے تو کدی میسیج دا جواب نہیں دیتا, وہ جواب تینوں لطیفے دا کی دوی. اچھا تو یہ دیکھو کہ جب دو لوگوں میں یہ کمیونیکیشن گیپ پیدا ہو جاتا ہے, جب بالکل یکسر قطع تعلقی پیدا ہو جاتی ہے تو صلح کا بالکل ہی کوئی امکان اس لیے ختم ہو جاتا ہے کہ جب آپ کا رابطہ کٹ جاتا ہے آپ اپنی انا کو اور زیادہ ہوا بھرنے لگتے ہو, اس میں اس کو پکانے لگتے ہو باقاعدہ, تو ہوتا یہ ہے کہ صلح کی گنجائش اس لیے ختم ہو جاتی ہے کہ غلط فہمیاں پھیلانے والے اس دوری سے فائدہ اٹھاتے ہیں. آپ تو آپس میں بولتے نہیں ہو تو جو غلط فہمیاں پھیلانے والے جس کو کہتے ہیں تخنی لگانے والے جو ہیں وہ دونوں طرف جو ہے وہ کہتے ہیں اس نے تمہارے بارے میں یہ. سر اس بندے کو سمجھ ہو تو وہ تخنیوں پہ نہیں لگتا, وہی لگتا ہے ہاں سمجھدار آدمی جو ہے وہ جو کو بات کر رہا ہو اس کو پتا یہ فضول بات ہے دیکھتا ہے. نہیں اگر وہ سمجھدار ہو تو وہ اتنی دیر قطع تعلق رہے کیوں, وہ نہ سمجھ ہے تو اتنی دیر سے نہ بے تعلق ہوا ہوا ہے نا. پوائنٹ نوٹ کیا جائے بالکل ٹھیک بات ہے. اور ایک اور اہم بات یہ ہے کہ سیاسی حوالے سے بھی ہم دوریاں پیدا کر گئے. ہاں ان کا کیا کرنا ہے, جیسے یہ پا جنید نے ایک دفعہ کہا تھا, پورا سیگمنٹ کیا تھا کہ الیکشن ختم ہو جائے تو آپ نے یہ معاملات ختم کر دیا. الیکشن ہو گیا بس بات ختم, آپ نے اس کو ووٹ دے دیا, آپ نے اس کو دے دیا, کل ہوں گے. الیکشنوں کی وجہ سے سیاست کی وجہ سے بھی ایک دوسرے کے ساتھ اب سوشل میڈیا پر لوگ ناراض ہو جائے. ہاں سر جی ان دونوں بھائیوں کو کیا کرنا پھر, زبیر صاحب کا اور اسد عمر کا؟ دیکھو نا وہ پاویں دو میں رات اکٹھے ہی کو گھر چ ستے ہوں اسی ہمیں لڑن دے. یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے. ٹھیک ہے یہ بتاؤ کہ اگر تم جا رہے ہو تو ہم تینوں سڑک پہ کھڑے ہوں, ہم میں سے کس کو ساتھ لے کے جاؤ گے؟ اگر تو میں ہوا ٹریکٹر ٹرالی پہ تے تسی بہ جاؤ ساتھ, بسم اللہ. ناظرین آج دنیا نیوز کی 10ویں سالگرہ کے موقع پہ ہمارا فیکا بھی ہمارے ساتھ خوشیاں منا رہا ہے. آئیے آپ کی ملاقات کریں. ہیپی برتھ ڈے ٹو یو, ہیپی برتھ ڈے ٹو یو. منگا لو اب کیک, بھی کھلاتے ہیں. سالگرہ پہ کیک ہی ہوتا ہے تو منگاتے ہیں, کیا ہوا ساڑھے ادھر کھاڑی ہیں تو ہمیں کوئی ڈاکٹر نے منع کیا ہوا ہے. یار تمہیں ابھی ادھر لے کے جاتے ہیں, کیا ہو گیا؟ چلو پہلے ادھر ہو آئیے. ٹھیک ہے کیک ریزنیبل طریقے سے کھانا ہے, مطلب پیپل پارٹی دے جی آلیاں طرح کھاویں. تو یہ نہ ہو کہ ادھر ختم ہو جائے تو ہم ادھر ہی بیٹھے رہ جائیں. 10ویں سال کی دنیا ٹی وی کی, الحمدللہ الحمدللہ. تو یہ تو 10 سال میں اتنا بڑا ہو گیا ہے. میرا ایک کزن ہے وہ بتا رہا تھا وہ لوگ چلے گئے ہوئے ہیں, اس کا انگلینڈ چلا گیا تھا. امی کہتی تھی کہ اس وقت تو تم پیدا بھی نہیں تھے ہوئے جب یہ انگلینڈ چلے گئے تھے. تو وہ کہہ رہا تھا کہ انگلینڈ میں بھی آتا ہے دنیا ٹی وی, تو 10 سال میں اتنا بڑا ہو جاتا ہے ٹی وی. یار الحمدللہ تقریباً پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے. تو جب میں ادھر ہسپتال میں آتا ہوں تو ادھر انگلینڈ میں میرا کزن دیکھتا ہے مجھے. ہاں وہ اکھاں صحیح نے تو ویکھدا ہی ہوئے گا, جیرنا دے اسی کچھ کر نہیں سکتے, ہسپتال لے جاؤ. یاد ہے میں فضول نہ باتیں کیا کروں. وہ ادھر افسر لگا ہوا ہے, اس کو انگریزی بھی آتی ہے. ابا بتا رہا تھا کہ کڑی آیا سی پاڑ پھینکتے ہو دے بچے انگریزی بول دے ہیں پھاڑ پھاڑ. ادھر جو اب میرے ابو کا کزن بھی ہے نا, وہ بھی انگلینڈ میں لندن کی بس میں افسر لگا ہوا ہے. واہ واہ واہ, سارے تیرے کزن افسر لگے ہیں, تو کلا ہی نکرے لگا ہے.
ٹھیک ہے بس میں افسر نہیں لگا ہوتا, بس میں کنڈکٹر ہوتا ہے. ادھر انگلینڈ میں جو بس میں لگا ہوتا ہے نا کنڈکٹر, وہ بھی افسر ہوتا ہے, وہ بھی انگریزی بولتا ہے. وہ انگریزی میں کہتا ہے کہ کدا کدا کڑایا باقی رہ گیا. پھر اس کو انگریزی میں ہی کہتے ہیں کہ پا میرے میں 50 روپے دیتے نے میرے بھی باقی دے. اور بھائی ادھر جو مانگنے والا فقیر ہوتا ہے وہ بھی انگریزی بولتا ہے, اس لیے نہیں تم انگلینڈ جاتے. خوشی کا دن ہے, جھگڑا نہ کروا دینا یہاں. آج آپ لوگوں نے خوشی منائی ہے تو ابا کہہ رہا تھا کہ تمہارے دوست کی سال گرا ہے 10ویں, تم 10 سال کی ہو گئے ہو. یار ہم سب کو دنیا نیوز میں 10 سال ہو گئے. ان کو بھی؟ ہاں ان کو بھی, جی اس کو بھی. مجھے بھی 10 سال کی ہو گئے ہو جی. تو پھر تمہارا 10 من کا کیک آئے گا. ابا کہہ رہا تھا کہ اپنے دوست پا جنید کو جا کے کہنا کہ بہت بہت مبارک ہو, آپ کا دنیا ٹی وی نمبر 1 ہے. اپنے ابو کو ہمارا سلام بھی کہنا اور بہت شکریہ بھی ادا کرنا. اور ایک اور بات بھی کرنی تھی, وہ جو آپ کا دنیا ٹی وی کا کارٹون ہے نکوالا, اس کی جگہ پہ چانے کو نوکری نہیں مل سکتی. فکر میری شکل کارٹون کے ساتھ ملتی ہے اور کامران شاہد کے ساتھ ملتی ہے. اتنے تم ہیرو, پہلے کہتا مجھے نوکری دلواؤ تو ادھر آ کے تو شکلیں منا رہا ہے. پاجنید وہ جو مذاکرات والا پروگرام ہے نا, وہ بھی بڑا مزہ آتا ہے مجھے. وہ جو اس میں ویسے چودھری پوچھتا ہے نا, ویسے نہیں ویسے چودھری. ابا کہنا تھا کہ یہ ویسے ہی چودھری, ویسے ہی نہیں ہے, بس وہ اپنے ٹیلنٹ کی وجہ سے ہے. اس کے اندر ٹیلنٹ ہے. ہاں ٹیلنٹ ہے, ہنر ہے, صلاحیت ہے. ہنر؟ ہاں ہنر تو میرے میں بھی ہے. کیا؟ یہ دیکھو, یہ نیلا غبار ہے نا نیچے, آنکھیں بند کرو سارے, یہ چٹا ہو گیا. واسے کو کہاں کہ غبارہ چٹا کر کے دکھائے. اینکر غبارے کو نہیں کہاں کو چٹا کرتا ہے. وہ جو واسے چودھری کھیلتا ہے نا کہ آپ گاڑی پہ جا رہے ہو تو سڑک پہ مشکل راستے پہ 3 خواتین کھڑی ہیں تو آپ کی ایک سیٹ ہے تو آپ کس کو بٹھائیں گے. وہ میں ابے کے ساتھ کھیلتا ہوں. میں نے ابے سے کہا کہ ابا آپ گاڑی پہ جا رہے ہو, آپ کی ایک ہی سیٹ خالی ہو, تو سڑک پہ کھڑی ہیں امی اور میں بھی حیات اور شبا کمر, تو آپ پھر کس کو بٹھا کے لے کر جائیں گے. تو ابا کہتے ہیں کہ تو اپنی امانو سیکل تے با کے نکلنا تے میں پچھوں کوئی کاٹ لینا وہاں فیصلہ. بڑا تیز ہے تمہارا ابا. ٹھیک ہے یہ بتاؤ کہ اگر تم جا رہے ہو تو ہم تینوں سڑک پہ کھڑے ہوں, ہم میں سے کس کو ساتھ لے کے جاؤ گے؟ اگر تو میں ہوا ٹریکٹر ٹرالی پہ تو تسی بہ جاؤ ساتھ بسم اللہ. اور اگر میرے پاس ہوئی جن والی بوتل تو گوڑی صاحب کو لے جاؤں گا. اور اگر زلفی صاحب ننگی پیری ہوئے تو بابا گھوٹتے چلیے. اس کے علاوہ بھی واسے چودھری اور ادھر وہ جو ہے وہ بیٹھتے, کتنے سارے جو بیٹھتے ہیں بندے باتیں کرتے ہیں. ابا وہ بڑے شوق سے پروگرام دیکھتا ہے. یہ تھنک ٹینک کی بات کر رہا ہے. ہاں واٹر ٹینک والا. تھنک ٹینک واٹر ٹینک. ابا کہتا ہے یہ سارے بڑے سمجھدار بندے ہیں. اور میں بھی اور ہماری سالی گلی بھی کامران شاہد کا شو بھی دیکھتی ہے. وہ کامران شاہد کے شو میں ایک دفعہ لڑائی ہو گئی تھی تو
सारे लोग हमारे देखते हैं ना दुनिया न्यूज हमारे महल्ले के ते एक बाबा कहता है फटाट चलो दुनिया टीवी मुंडा लड़ पे आए तो उसकी नूं फिर कहती है बाजी की कर दियो ते लड़ाई होती है ते गल्लां चुंदी है इसकी भी लड़ाई होती है आपका प्रोग्राम भी 10 साल हो गए हैं इसको। अल्हम्दुलिल्लाह ये दुनिया न्यूज का सबसे पुराना प्रोग्राम है हस्बेहाल। ये वाला हाँ हस्बेहाल हाँ जी 10 साल हो गए। हाँ यार तो फिर तू आई लवो लेना एक छोटा सा वक्फा हमारे साथ रहिएगा। अच्छा ये सिर्फ ये लगा हुआ है ना बटन इसके साथ खेलना शुरू कर और बटन खीर टूट जाएगा फिर इतने मोरी हो जाएगी फिर ओदे चो ले सी बाहर फोम खिंचा यानी हम पाकिस्तानी जो है ना साडे हथे जेड़ी भी चीज चढ़ जाए ना वो इंजी है कि बांदर दे हथे माचिस चढ़ अच्छा जी एक दो दिन मेरा दफ्तरों में आना जाना हुआ है किसी काम के सिलसिले में तो मुझे महसूस हुआ कि बात तहजीबी डिस्कस कर देनी चाहिए। अच्छा। ये जो दफ्तरों के बाहर गार्ड या ये चपरासी वगैरह खड़े होते हैं गेट कीपर कह लें आप जी। अक्सर लोग उनके साथ मिसबिहेव करते हैं नो डाउट वो भी अक्सर लोगों के साथ मिसबिहेव करते हैं। हाँ जी कोट पैंट वाले ने सलूट मार देने तो हमारे बंदे कहते परा है तेरे को चले बिल्कुल ठीक बात है बिल्कुल ठीक क्योंकि उस बेचारे की कैपेसिटी उतनी है मगर ये जरूर थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए किसी भी जगह पे आप जाएं तो फौरी तौर पे अपने आप को तैयार कर लें कि एक बंदा सुबह का जो बाहर खड़ा है थका टुटा सड़या बलिया उसने आपके साथ किसी किस्म के अगर ऊंच नीच करनी है तो आपने उसको बर्दाश्त करना। मैं ये जाती तौर पे समझता हूँ कि ये बहुत स्वाब की बात है। आप किसी सड़े बले आदमी को बेचारा जो एक छोटी सी ड्यूटी दे रहा है उसकी उस वक्त की तबीयत की वजह से आप उसकी बदतहजीबी या बदतमीजी बर्दाश्त कर लें तो ये बहुत सवाब की बात। हमें चाहिए कि उनके साथ हम बदतमीजी से पेश ना आए। मेरा ख्याल ये भी है कि आप थोड़ा सा उसको नरम लहजे में या इज्जत के साथ बुलाएंगे तो हमें दूसरी गल तो भी ताड़ी इज्जत शुरू कर उसको याद आ जाएगा कि हाँ मैं तो गलत सा किसी को मतलब दरवाजे के बाहर अगर कोई चौकीदार पियन खड़ा हुआ है तो हम उसको मतलब सीधी बात है माने या ना माने हम इंसान ही नहीं समझते। और अगर आप यकीन करो कि कभी कोई रुतबे में सो कॉल्ड रुतबे में ऊंचा होता है और वो उसे गार्ड से या चौकीदार से हाथ मिलाता है तो उसको एक लम्हे के लिए वो भी देखता है कि है ये मुझसे हाथ मिला रहा है गलती से नहीं है तो गलती से तो नहीं मुझे हाथ बिल्कुल ठीक बात। और अगर आप ऐसा करें वो जो बाहर खड़े हैं गार्ड वगैरह नहीं भी आपको रोक अंदर जाने से तो आप उसको सलाम लेके अंदर चले जाएं खुश होता है बहुत खुश होता है बहुत खुश होता है और मेरा ख्याल है कि उसकी जिंदगी बेचारे की आसान हो सकती है इतनी आपकी इज्जत अफजाई से। अच्छा जी आप बता रहे थे कि 3-4 दिन से आप ऑफिस जा रहे हैं। हाँ जी हाँ कोई काम फंसा तो थैले को बताएं ये वजह तो इतने काम फंसे है इसका जो माशाल्लाह तीसरा पोतरा हुआ है ना उसका बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने जा रहा हूँ। अच्छा जी एक और बदतहजीबी जिसका एहसास सर्दियों में ज्यादा होता है चूंकि सर्दियों में जो आपके पंखे एसी वगैरह नहीं चल रहे होते तो जो भी आवाज होती है वो आपको ज्यादा महसूस होती है। तो ये जो घरों में हम शोर करते हैं बिल्कुल एहसास नहीं होता कि हमारे हमसाये डिस्टर्ब हो रहे हैं। अगर फ्लैट सिस्टम है तो हमारे ऊपर जिसका फ्लैट है या करीब फ्लैट है वो डिस्टर्ब हो रहा है पूरी आवाज में म्यूजिक पूरी आवाज में गप्पे और सब और चीजें हिला रहे हैं और सारे मोहल्ले को डिस्टर्ब कर रहे हो। अब रात को ज्यादा फील होता है वो शोर शराबा जैसे हम वाकई आज कल महसूस करें तो पंखा जो है वो आहिस्ता 80 स्पीड में आवाज हल्की सी भी जो देता है वो हम सुन रहे होते हैं। आप टेलीविजन लगाएं ना कि सुबह जिस लेवल पे आप टेलीविजन लगा के वॉल्यूम का लेवल जो रख के देख रहे हैं सुबह के वक्त रात को उसी लेवल पे देखें तो आपको लगेगा कि इतनी ऊंची लाया है। वो जो परिंदों की हवाओं की मौसम चीज की आवाज दरख्तों की हर चीज की एक आवाज जो है सर्दियों में मैग्नीफाई हो जाती है दुगनी तिगनी हो जाती है। सर्दी में तो घड़ी की आवाज आती है टिक टिक टिक। हाँ जी बड़ी अच्छी बात है ये नोट करना चाहिए ऐसी चीजों को और इसको फिर सबक इससे हासिल करना चाहिए और ये हदीस शरीफ भी है।
रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमान है कि आप हमसायों की आराम और सुकून का ख्याल रखें। अच्छा जी, एक और बात तहजीबी ये रात के वक्त आराम और सुकून का ख्याल रखने से याद आ गई कि कुछ लोग जो होते हैं ना जी, वो सवेरे सवेरे पहले खुद लेट उठते हैं, उनमें मैं नहीं हूँ। तो फिर उठ के अपनी बीवी नाल लड़न लग पैंदे ने कि तुसी जागे क्यों नहीं, तो मैनू क्यों नहीं जगाया। भाई तुमने अगर जल्दी जाना था तो तुमको अलार्म लगा के तो सो जाओ। अगर नहीं तुम सुबह उठे या बेगम बेचारी नहीं उठी तो उसके साथ लड़ने की बजाय आप उठ के सॉरी करके तो फिर शुरू हो जाओ अपना काम। मियाँ बीवी आपस में बोलचाल बंद होती है ना, तो वो मियाँ जो है वो बीवी के सराहने लिख के ना, चिट लिख के कि मुझे सुबह 7 बजे जगा देना, तो सो जाता है। तो सुबह उठता है तो 9-10 बजे उसकी आंख खुलती है, तो वो उठ के देखता है उसके सराहने चिट पड़ी होती है, 7 बज गए, उठ जाओ। अच्छा, एक और इसी तरह की जो बात तहजीबी है वो ये भी है कि आप जब रात को सोने लगते हैं जी, तो आप कमरे में 1, 2, 3 हैं, अकेले नहीं है, तो आप जब लेट जाते हैं तो आपको याद आ जाता है कि जरा फोन दे उते इंटरनेट ते एंजॉय करिए, जब के जो साथ वाला है उसको नींद आई हुई है। तो आप अपनी ये जो है ना जी जदीद टेक्नोलॉजी, इसको सवेरे उठ के तो इस्तेमाल कर लें, बाकी के आराम का ख्याल रखना चाहिए। ये बात तहजीबी में आता है। भाभी तो हमारी माशाल्लाह जो है इस जदीद टेक्नोलॉजी के मुकाबले पे अपनी कदीम टेक्नोलॉजी जो है वो निकाल लेती है। फिर शर्म तो नहीं आती। एक बब्बर शेर को जुगते करते हो। क्या बात, हंसी तो नहीं आई इसमें। अच्छा सर, एक और बात तहजीबी देखने में आती है जो अक्सर हम अपने घर के अलावा दूसरों के घरों में भी जाके करते हैं। हमारे हाथ में पेन या पेंसिल या कोई चीज होती है तो हम सोफे पे बैठ के उसके साइड पे या लिखते रहते हैं या उसके अंदर मारते रहते हैं, सुराख करते हैं। ज्यादातर सरकारी प्लेसेस के ऊपर ये बात तहजीबी की जाती है। अपने घर अपने घर में कोई नहीं करता। कांट बजदी है अम्मी दी या बेगम दी। अच्छा, ये सिर्फ ये लगा हुआ है ना बटन, इसके साथ खेलना शुरू कर देंगे और बटन खीर टूट जाएगा, फिर इतने मोरी हो जाएगी, फिर ओदे चो ले सी बाहर फोम खिंचा। यानी हम पाकिस्तानी जो है ना, साडे हथे जेड़ी भी चीज चढ़ जाए ना वो इंजी है कि बांदर दे हथे माचिस चढ़ जाए। अच्छा यार, आमतौर पे सड़कों पे देखी जाने वाली एक बात तहजीबी है, पहले भी हम जिक्र कर चुके हैं इसका, कि जब कोई छोटा बड़ा हादसा रूनुमा हो जाता है तो एक पता नहीं हमारी जिबिल्लत है कि हम जरूर वहां खड़े होकर तमाशा देखना अपना फर्ज समझते हैं। हमें एहसास नहीं होता कि हम वहां पे जो ट्रैफिक का फ्लो है वो भी रोकने के मौजब बन रहे हैं, और वहां पे जिस मतलब एम्बुलेंस ने या कोई मदद करने वाले ने पहुंचना है उसका रास्ता भी रोक रहे हैं, और हालात को और ज्यादा खराब अल्लाह ना करे थले बेहोश होया या जख्मी होया गिरा हुआ है उसका साह भी रोक रहे हैं। बिल्कुल भाई, आप 1-2 आदमी, ये तो एक बड़ी खूबसूरत हमारी ये मुआशरे की शक्ल है या आदत है कि हम फौरी तौर पे मदद के लिए पहुंचते हैं या करनी चाह रहे होते हैं। वो 1, 2, 3 ही नजर आते हैं, वो जो पहले होते हैं वो जाके पकड़ लेते हैं, को गिरे मोटरसाइकिल से या कोई गाड़ी लग जाए या कोई बंदा नीचे आ जाए, अल्लाह ना करे, वो 2-3 बंदे आ गए बस ठीक है। अब जो पीछे से ये होते हैं देखने वाले, ये वाले तो पीछे कमीज तो खींच के ना ले जाओ पर। अगर आप समझते हैं कि आप वहां पे सूरत हाल को बेहतर बनाने के हवाले से किसी तरह भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो आपका फर्ज ये बनता है कि आप पहले अपनी गाड़ी, अपनी सवारी जो है वो किसी मुनासिब जगह पे पार्क करें और पैदल उतर के आप जाए हादसा पे पहुंचे। फिर जो आप कर सकते हैं, अगर आप डॉक्टर हैं या कुछ भी आप करना चाहते हैं तो या आपकी समझ में कोई आई है चीज कि इसको अगर ऐसे किया जाए तो ये ठीक हो सकता है, तो आप फिर किसी साइड पे गाड़ी फटाफट लगा के आ जाए। वो विचकार जिते है उथे ही ब्रेक ते फौरन थल्ले उतर के और बूहे खोल के और हला लला। ये ज्यादा अफरा तफरी जो मचाना है सड़क के ऊपर, ये ज्यादातर नुकसानदेह साबित होता है। अब तो ये आम लोगों में भी ये बात डिस्कस होती है, अब तो मेरा ख्याल है समझ जाना चाहिए। बिल्कुल। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल, और आज की अच्छी बात ये कि अगर आपका ब्लड प्रेशर सिर्फ गरीब या अपने से कमतर के सामने हाई होता है तो फिर आपको ब्लड प्रेशर की नहीं, तकब्बुर और मुनाफकत की बीमारी है। बहुत अच्छे, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।